نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 947، 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا رکوع، آیت نمبر 7 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو خوب ان کی گردنیں اتارو، خوب خون بہاؤ، اور جب خطرہ خدشہ ختم ہو جائے تو پھر پکڑو، ان کو باندھو اور گرفتار کرو، قیدی بناؤ۔ اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو خود انتقام کے ذریعے ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کے محتاج نہیں ہیں، لیکن انسان اپنے فائدے کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب جب لڑائی شروع ہوتی ہے، میدان میں انسان جاتا ہے تو تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، نیزے چلتے ہیں، اور آج کل گولیاں چلتی ہیں، بم چلتے ہیں، میزائل چلتے ہیں، تو اچھے بھلے بندے کا حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نکلوں یہاں سے، تو پاؤں اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر میدان سے لوگ نکلنا شروع کر دیں تو اچھی خاصی جیتی ہوئی جنگ بھی ہاری جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میدان اسی کا ہے جو ڈٹ کر رہتا ہے اور قدم جما کر رکھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کٹ جاتا ہے لیکن ہٹتا نہیں ہے، پلٹتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں وہاں سے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب میدان سجتا ہے تو اللہ اس کے قدم پکے کر دیتے ہیں، جما دیتے ہیں، اور جب قدم اس کے جم جاتے ہیں تو پھر کامیاب بھی وہی ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اللہ ان کو اوندھے منہ گرا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا انجام ہوتا ہے، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، یعنی ان کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو پسند نہیں کیا، تو اللہ کیوں بھلا ان کے اعمال کو پسند کریں گے؟ اللہ نے جو دین نازل کیا، جو نبی بھیجے، جو احکامات بھیجے، ان احکامات کو، اس دین کو کافروں نے پسند نہیں کیا، تو اللہ بھی کافروں کے اعمال کو پسند نہیں کرتے، اور آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خاص طور پر متنبہ کر کے فرمایا کہ ذرا گھوم پھر کر دیکھو دنیا میں، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، توحید رسالت کو نہیں مانا تھا، ان کا انجام کیسے ہوا، کیسے ان پر تباہی آئی، اور کیسے اللہ نے ان کو برباد کیا، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اور کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا رکھوالا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر کفار کی طرف سے ابو سفیان آئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو ہمارے پاس تو عزا نامی بت ہے، تمہارا کوئی بت نہیں، کوئی عزا نہیں تمہارا۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارے رکھوالے ہیں اور تمہارا رکھوالا اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کا رکھوالا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائیں، ہم جب پڑھتے تھے تو بارہا وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت کچھ بھی ہو جائے تو پریشان مت ہونا، اس لیے کہ پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، ہمارا تو ہے۔ پھر فرماتے تھے اللہ، ایسے وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ ان کی وہ بات اور ان کا وہ لہجہ اور وہ جو لفظ اللہ جس درد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہ فرماتے تھے، وہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت، اور جما دے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو، جب قدم جم جائیں گے جہاد میں بھی کامیاب ہوگے، دین پر بھی قائم رہو گے، صراط مستقیم پر بھی ڈٹے رہو گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فتعسل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، واضل، اور ضائع کر دی اللہ نے اعمالہم، ان کے اعمال۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بانہم، ان لوگوں نے، کرہوا، ناپسند کیا، ما، اس کو، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، فاحبط، تو ضائع کر دی اللہ نے اعمالہم، ان کے اعمال۔ افلم یسیروا، کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ، تباہی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، وللکافرین، اور ان کافروں کے لیے بھی، امثالہم، اسی جیسا انجام ہوگا، انہی کی طرح کا انجام ہوگا۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بأن اللہ، اللہ تعالی، مولا ہیں، رکھوالے ہیں، کارساز ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وأن الکافرین، اور کافر، لا مولا لہم، ان کا کوئی کارساز اور کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ با محاورہ دیکھیے جی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا فتعسل لہم واضل اعمالہم، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کی تھی، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔